اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حجرات کی آخری 4 آیات ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال و جان کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیں کیا تم جتلاتے ہو اللہ پر اپنے دین کو، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان رکھتے ہیں تم پر کہ وہ اسلام لائے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیں کہ تم احسان مت رکھو میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ یمن، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر، علیکم ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے غیب پوشیدہ باتیں، غیب کی باتیں آسمان و زمین میں، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ پاک دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ان آیات کے اندر مومنوں کی نشانی کو بتایا گیا ہے کہ مومن کی کیا نشانی ہے۔ سب سے پہلی نشانی ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو مانتا ہے، شک میں نہیں پڑتا کہ یہ چیز پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھوں گا گناہ معاف ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے، شک میں نہیں پڑتا، بلکہ یقین کے ساتھ کہ ہر حال میں نے سچ بولا، اس پر اللہ مجھے برکت دے گا، میں نے نماز پڑھی میرے گناہ معاف ہوں گے، میں نے حج کیا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا، یقین کے ساتھ۔ تو جو اللہ اور اللہ کے نبی نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں 100% یقین اس پر رکھتا ہے اور پھر شک میں نہیں پڑتا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال و جان کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اپنا جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے۔ مومنین کی نشانیوں کا ذکر ہے اس کے اندر کہ مومن کی پہلی نشانی کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے اور دل و جان سے اس کو قبول کرتا ہے، ان دونوں ہستیوں پر یقین رکھتا ہے، اور ان اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے اور حتیٰ کہ ان کے ذہن پر بھی چھا جاتی ہے، اور پھر یہی چیز ان کو اسلام کے نام پر قربانی دینے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں پھر اس میں شک نہ کرے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان تو لے آیا لیکن شک میں پڑ گیا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننے میں ہے، 100% یہ اعتماد رکھے، یقین رکھے، تو پھر اس کا ایمان قبول ہوگا، شک میں نہ پڑے، ورنہ شک والے وہ منافقین تھے، شک میں پڑ جاتے تھے اور ان کا ایمان متزلزل تھا اور کبھی مطمئن ہوتے کبھی نہیں ہوتے، تو اس لیے اللہ پاک نے دوسرا جو حکم دیا وہ کہ شک میں نہ پڑے۔ اور تیسرا اپنے مال و جان سے اللہ کے نام پہ جہاد کرے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ مال محبوب ہوتا ہے، اپنی جان محبوب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مال جان تو میرا محفوظ رہے، باقی چیزیں میں اللہ کے نام پہ دیتا رہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، کہ جہاد کرو اپنے مال اور جان کے ساتھ، مال بھی لگاؤ میرے راستے میں اور جان بھی لگاؤ میرے راستے میں، کیونکہ انسان کا جہاں مال لگتا ہے وہاں جان لگتی ہے، جہاں جان لگتی ہے وہاں مال لگتا ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں دنیا پہ لگ رہی ہیں تو دنیا کی قیمت اور اس کی وقت ہمارے دل میں بیٹھ رہی ہے، اگر یہ دونوں چیزیں دین پہ لگیں گی تو دین کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اس لیے ان دونوں چیزوں کے ہمیں زیادہ دین پر لگانا چاہیے۔ تو جان، صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں جانیں قربان دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے اور حتیٰ کہ شہید ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شہید کا جب خون کا قطرہ گرتا ہے
تو زمین پر لگنے سے پہلے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ایک صبح یا ایک شام لگا دینا اللہ کے راستے میں، جہاد میں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا مال و جان اللہ کے نام پہ لگانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 16 ہے جس میں اللہ پاک منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام لانے کا احسان ہم پر مت جتلاؤ۔ منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ جب اسلام قبول کرتے تھے نا تو ظاہری طور پہ تو انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اندر سے وہ اپنا شک میں پڑے رہتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہم اسلام لائیں، ہم نے آپ پر احسان کیا، اللہ پر، اللہ کے نبی پر۔ تو اللہ نے آیات اتاری، میرے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کے نبی کا احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے۔ اسلام کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے، تو ہم تو پیدائشی مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ کلمہ دیکھا، آنکھ کھولی تو دیکھا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے والدین پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ مشقتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ان سے پوچھئے کہ کتنی قیمت ہے اس کلمے کی، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر آخری آیت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا احسان وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا السلام آپ پر بھی احسان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ تم اسلام قبول کرو یا نہ کرو، حقیقت میں یہ ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے۔ شروع کے اندر کچھ لوگ، عرب لوگوں کی یہ صورتحال تھی کہ جب عرب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ جو تھے بدو یا چند ایسے لوگ تھے جو ان کو دیکھا دیکھی خود اسلام میں داخل ہو گئے کہ وہ بھی اسلام میں قبیلہ داخل ہو گیا، وہ بھی داخل ہو گیا، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لی۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی آبادی کو، مسلمانوں کی قوت کو دیکھ کر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر مختلف مطالبات کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، یہ آپ۔ ان کا انداز گفتگو ایسا ہوتا تھا کہ جیسا انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی پر احسان کیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیات اتاری کہ بھائی یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، ہم اسلام لائے ہیں۔ تو انہیں کہہ دیجئے کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پر احسان کیا جس نے تمہیں اس ایمان کی دولت سے نوازا۔ آخری آیت ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ پاک جانتا ہے زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزیں، جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اللہ کے علم میں۔ ہمارے سینوں میں کیا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا ہے، کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ انسان کیا چیز ہے، ایک چھوٹا سا ڈھانچہ ہے، زمین آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، جبریل علیہ السلام، فرشتے اور عرش، لوح، قلم، کرسی، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، سب کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور دل و جان سے ہم اس کے احکامات کو قبول کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔